ہے اس کا ذمہ دار؟ کیا کراچی وہی شہر نہیں ہے جسے دا سٹی آف لائٹ کہا جاتا ہے؟ کیا یہاں کے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ ایک شفاف طریقے سے بارش کو دیکھا جائے اور اس میں رہیں؟ کون ہے جو ان کی مشکلات کو حل کرے گا؟ ویلکم ٹو دا پروگرام پوائنٹ پوائنٹ. اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے کشمیر لمبارڈ، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش نے کس طرح متاثر کیا. لوگ اپنے گھروں میں قید ہو گئے ہیں اور اس حد تک گندگی یہاں پر موجود ہے کہ یہاں کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے. اور اہل محلہ یہاں پر جو صفائی کر رہے ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. کہاں ہے وہ چیئرمین اور کہاں ہے وہ لوگ جو الیکشن سے پہلے جھوٹے وعدے کر جاتے ہیں لیکن جب مشکل وقت عوام پر پڑتی ہے تو ان کی مدد نہیں کرتے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے جو ان لوگوں کی مدد کرے گا اور غریبوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دے گا؟ صرف کچھ لمحے سے میں یہاں پر موجود ہوں لیکن میرا یہاں کھڑا ہونا بہت مشکل ہو رہا ہے. میرا سوال ہے یہاں پر رہنے والے لوگ کس طرح رہ رہے ہیں؟ کیا ان کی زندگی متاثر نہیں ہو رہی؟ کیا یہ چیزیں ان کے بچوں کو بیمار نہیں کرتی؟ کہاں ہے وہ حکومت؟ کہاں ہے وہ لوگ جو الیکشن سے پہلے وعدے تو کر جاتے ہیں لیکن جب وعدوں پر عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ موجود نہیں ہوتے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ عوام کس کے پاس جائے؟ کون عوام کا مسیحا ہے جو عوام کے درد کو سنے اور عوام کی مشکل کو حل کرے؟ اس وقت موجود ہے ہمارے ساتھ ایک اہل محلہ. ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں. جی سر السلام علیکم. یہ اتنا جو مسئلہ مسائل ہے آپ نے کسی یوسی جو یہاں کے ذمہ داران ہیں ان سے بات نہیں کی؟ کس طرح آپ لوگ رہ رہے ہیں؟ اس سے بیماریاں وغیرہ نہیں ہوتی آپ کی؟ یہ کیونکہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ بہت پرانا ہے. اس سے پہلے تو آج تو تقریباً کوئی 5.5-6 فٹ پانی آیا. 2020-2017 میں 10-11 فٹ پانی آیا. اس کے بعد ہم نے یہاں اپنی برادری کی طرف سے کوشش کی ہے کہ یہ جو ندی کا پل تھا وہ ہم نے توڑوایا. یہاں چاہے ایم پی ایم ہو، پیپلز پارٹی ہو، کیونکہ یہی دو جماعتیں ابھی تک اس شہر کے وارث ہیں. ان دونوں جماعتوں نے اس شہر کو بھی اور اس ایریا کو بھی لاوارث چھوڑا ہوا. ہمارا ایم پی عباس جعفری صاحب ہے، ایم این اے خالد مقبول صدیقی صاحب ہے. ان کو جتنے بھی فنڈ ملے آج تک ان لوگوں نے 1 روپے بھی اس ایریا کو نہیں لگایا. اسی ایریا کے اگر آپ میرے بیک سائڈ پہ دیکھیں گے، یہاں میرے لیفٹ پہ جو ایک نالا آتا ہے جعفری امام بارگاہ کے بیک سائڈ سے، اس کے فنڈز ریلیز ہو گئے، 4 کروڑ سم تھنگ ریلیز ہو گئے. وہ بھی وہ کھا گئے مل کے اور وہ نالا نہیں بنایا. اور آگے اس کی بڑی لائن تھی تقریباً 36 فٹ سے زیادہ لائن تھی. اس کے بدلے میں ان لوگوں نے 18 انچ کی لائن لگائی. مجھے یہ بتائے ہزاروں کی آبادی ہے اور 18 انچ کی لائن لگائی ہوئی، وہ پانی باہر نہیں آئے گا. آگے وہ اسی گٹر لائن کو آگے ان لوگوں نے صحیح سمت میں آگے سلسلہ ملانے کا سلسلہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ ایریا ہر بارش میں ڈوب جاتا ہے. یہ سب سے بڑا کردار ہے. اس کا جو سب سے بڑا کردار ہے حکومت وقت پیپلز پارٹی، اس ایریا کا ایم پی ایم این اے چونکہ وہ ایم کیو ایم سے ہے. اس سے پہلے چونکہ ایم کیو ایم اس شہر کی پوری وارث رہی، ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا بلکہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کے اپنی مرضی کی کام کروایا، جس کی وجہ سے یہ ایریا تباہ و برباد ہوا. آج بھی اس کا حل ہے، اگر اس کی پائپ لائن، نالے کی پائپ لائن بڑی کی جائے اور یہ جو جہاں سے آپ آئے پتل گلی سے یہ لائن صحیح کی جائے اور بہترین طریقے سے اس لائن کو آگے لیاری ایکسس وے میں ملایا جائے تو یہاں پانی جمع نہیں ہوگا. ہم لوگ بھی بارش کو انجوائے کریں گے، بلکہ ہمارے لیے بارش عذاب بنا ہوا. اگر رہی اس وقت کے ایم سی واٹر بورڈ، وہ تو فون ہی اٹینڈ نہیں کرتے. یہاں کا ایکسن کوئی ظفر صاحب ہے، ظفر ملک صاحب ہے، وہ تو کہتے ہیں جی میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں فون بھی اٹینڈ نہیں کروں گا. یا ایم پی عباس جعفری کو فون کرو، وہ یہاں نہیں آتا، میں ان کو ویڈیو بھیجی ہے، اس کا رپلائی نہیں کر رہے. تو ہم کس کے پاس جائیں؟ آخری حل ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم میڈیا کے پاس جائیں اور میڈیا ہی دوبارہ اس کو ہائی لائٹ کرے. ہم نہیں چاہتے کہ دوبارہ اس کو ہائی لائٹ ہم کریں، اور اب ہماری مجبوری ہم میڈیا کے پاس جائیں، اس کا حل نکلے. کیونکہ آگے محرم آنے والا ہے. محرم سے پہلے ابھی 28 تک یہ بارشیں ہے، پھر 30 تاریخ یا 1 اگست سے دوبارہ بارشیں ہیں. ان بارشوں میں ہم محرم کے معاملات کیسے دیکھیں گے؟ اس کچرے میں تو ہم نہیں کر سکتے. یہ سب سے بڑا ناسور بنا ہوا ہے اس شہر کا. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ان لوگوں نے اس شہر کو تباہ و برباد کیا. لیکن سر ایڈمنسٹریٹر کراچی کہتے ہیں کہ ہم نے تو پورے کراچی کو صحیح کر دیا اور یہاں پر موسمیات جتنے بھی بارش وغیرہ ہوں گی تو اس میں کسی علاقے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کیا ایڈمنسٹریٹر کراچی کے علم میں یہ بات نہیں ہے؟ ایڈمنسٹریٹر کراچی اپنے کمرے میں بیٹھ کے باتیں کرتا ہے. وہ اس ایریا میں آیا ہے.
آپ امیجنا کا حال دیکھیں, آپ گولی مار جو سینٹری بہترین سب سے بڑی مارکیٹ اس کے حالات دیکھیں, آپ رضویہ سوسائٹی کے حالات دیکھیں, آپ سر سید جو ایریا وہاں کے حالات دیکھیں. یہ چونکہ ہم اندر رہتے ہیں ندی کے ساتھ, یہ سارے پیسے کھانے کے وتیرے ہیں, بس ٹی وی پہ انٹرو دینا ہے, کام کچھ نہیں کرنا. آئے نا ذرا آگے آ کے دکھائے نا ایڈمنسٹریٹر, یہ جعلی ایڈمنسٹریٹر ہے, یہ ایڈمنسٹریٹر تھوڑی ہے, یہ عوامی نمائندہ ہونے چاہتے اس شہر کا ایڈمنسٹریٹر. یہ تھوڑی ہونا چاہتا ہے ایک پی پی کا ایم پی اے وہ ایڈمنسٹریٹر بنے اور پورے شہر کو 5 ضلعوں کو تباہ برباد کرے. ایسا نہیں ہوتا. یہ صرف اور صرف جاگیرداری ہے. اس کراچی کو تباہ و برباد کرنے میں ان دونوں پارٹیوں نے مکمل ہاتھ صاف کیے اور سارے پیسے لے کے باہر بیٹھے ہوئے. ان کو شہر سے کیا لینا دینا ہے؟ اور یہ شہر آج بھی اس کراچی شہر کو لاڑکانہ اور نواب شاہ بنانا چاہتے, کیونکہ نواب شاہ اور لاڑکانہ کی حالت آپ نے دیکھی ہوئی ہے. وہاں تو انسان اور جانور ایک ہی جگہ پانی پیتے, اور آج یہاں بھی انسان اور کتے ایک ساتھ ہی ہے گندے پانی میں, کوئی فرق نہیں ہے. ان کو کراچی سے کوئی غرض نہیں ہے, ان کو تباہ و برباد کرنا ہے, اور یہ کریں گے کیونکہ یہ پاکستان کے مخلص نہیں ہے. اس لیے مخلص نہیں ہے, ان کو اپنے پیسوں سے غرض ہے, ڈالر جمع کرنا ہے, اور کوئی کام ان کو نہیں ہے. اور یہ سارے ڈاکو ہے, میں کھل کے بتا رہا ہوں, یہ ڈاکو ہے, اور یہ لوگوں کو ڈراتے دمکاتے, کام کچھ نہیں کرتے. لیکن سر یہ ووٹ مانگنے آتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام ان کو اس بار ووٹ دے گی اور یہ ووٹ ڈیزرو کرتے ہیں ان سارے معاملات کے بعد؟ جناب آپ نے اندرونی سندھ کا الیکشن نہیں دیکھا, ان کو ووٹ کی کیا ضرورت ہے؟ پولیس کے زور پہ, رینجرز کے زور پہ یہ ووٹ ڈلوا دیتے, خود ٹھپے لگاتے, ان کو ووٹ کیا کرنا ہے؟ یہ تو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. الیکشن سے 1-2 دن پہلے یہاں آئے, 2-4 گاڑیاں آئے, اس کے بعد واپس اپنے جھنڈے لگا کے واپس چلے گئے. کام وام تو نہیں کرتے. یہ سارے جھوٹ بولتے, جھوٹ, ان کا سارا سیاست جھوٹ پہ مبنی ہے. یہ کوئی سچ نہیں بولتے. ووٹ اگر یہ ووٹ کا صحیح, اگر ان کو ووٹ صحیح طریقہ ووٹ دینا سیاست دانوں کو, ووٹ اس طرح نہیں, ان کو پہلے بلوا کے یہاں جوتے مل لگوائے, اس کے بعد ووٹ دے, بتائیے کام ہمارا کرے. اس طرح ہم تو ووٹ نہیں دیں گے ان کو. میں ذاتی طور پہ اپنا ووٹ ضائع کروں گا, ان چوروں کو نہیں دوں گا. آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں بہت سارے قدیمی جلوس ہیں اور یہاں پر بہت ساری چیزیں قدیمی یہاں ہو رہی ہیں, تو ان سب کا حل کیا ہے؟ کس طرح آپ لوگ یہ ساری چیزیں مینیج کریں گے؟ حکومت تو آپ کا ساتھ نہیں دے رہی, تو آپ کی کیا اسٹریٹجیز ہوں گی؟ دیکھیے, آزاداری کے لیے تو ہم اپنی جان بھی لگا لیں گے, اس لیے تو ہم خود نکلیں گے, ہم خود صفایا کریں گے. مگر چونکہ یہ 1947 سے پہلے کی یہ ایریا آباد ہے, ہم جلوس کو تو نہیں روکیں گے. یہ حکومت آئے نہ, یہ جعلی حکومت آئے نہ آئے, ہم تو خود کریں گے. مگر آپ نے بات کی حل اس کا یہ, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا, حل اس کا یہ ہے کہ یہ جو جعفری امام بارگاہ سے آپ کو یہ کرسچن پاڑے تک جو لائن آتی, اس لائن کو کم سے کم 3 فٹ, چونکہ نالا 4 فٹ بائی 6 فٹ تھا, نالے کو مسمار کر کے 18 انچ کی لائن بچھائی گئی ہے. اور اب چونکہ آبادی بڑھ گئی, یہ کم سے کم یہ لائن 3 فٹ, میکسیمم 3 فٹ بھی کم ہے, مگر 3 فٹ کم سے کم ہو. اور یہاں آپ کی جعفری امام بارگاہ سے لے کر پتلگڑھ سے لے کر یہاں سے سندھی پاڑے سے لے کر کشمیری سے ہوتے ہوئے یہاں بھی تقریباً 24 سے 30 انچ کی لائن بچھائی جائے, وہ اس کو پراپر طریقے سے آگے ملایا جائے سیٹ اپ کے ساتھ, تو وہ پھر یہ پانی نہیں رکے گا. اگر یہی حل رکھنا ہے, چونکہ ندی کا کام تو چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے پہلے سے ہی, ندی کے کام کے ساتھ اگر یہ لائنیں صحیح بھی جائیں گے نا, ہمیں بھی یہ اس مصیبت سے آزادی ہو جائے گی. رہی بات آزاداری کی, قدیمی جلوس ہے یہاں, اگر یہ چور ڈاکو حکمران نہیں آئیں گے, ہم تو خود کریں گے, کیونکہ ہم آزاداری تو نہیں چھوڑ سکتے. لیکن سر میری کچھ چیئرمین سے بات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس علاقے میں کام کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں, تو یہاں پر غیر تعمیری جو جگہیں ہیں, گھر ہیں, تو اس کی وجہ سے مشکلات آ رہی ہیں, تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بھائی جو تعمیر غیر ناجائز, جن کو آپ کہیں گے نا ناجائز جو گھر بنائے تھے, ہم نے کب روکا ان کو توڑنے؟ آپ ایک کام کریں, آپ ڈسپنسری سے لے کر یہاں کشمیری تک آ جائے, دیکھیں ان کے اپنے گھر کتنے باہر نکلے ہوئے. پہلے ان کو تو روڈ تو کلیئر کرے, یہاں گاڑی اندر آ جائے. بعد میں چونکہ پہلے گاڑی آنے کے لیے اندر راستہ نہیں ہے. آپ جو جعفری امام بارگاہ کے سیدھی گلی آ رہے ہیں, اس گلی میں آپ دیکھیں لوگوں نے 6 فٹ باہر مکان کے ساتھ دوسرا پورشن بنایا ہوا, جس میں اپنی گاڑیاں رکھتے ہیں, روڈ گھیرا ہوا. پہلے وہاں سے توڑتے ہوئے آئے, یہاں جو ناجائز گھر ہیں ہم سپورٹ کریں گے, ان کو بھی توڑ دیں, ہم منع تھوڑی کر رہے ہیں, ہم نے تھوڑی بنائے ہوئے, جن نے بنایا ان کو توڑ دیں, ہم منع نہیں کریں گے. مگر یہ کچھ کر رہا ہے, کیونکہ ان لوگوں نے وہ خود بنوائے پیسے لے کر اداروں سے مل کے. یہ کیسے توڑیں گے؟ جب مجھ سے مثال میں دیتا ہوں, مجھ سے اگر یہ 1-1.5 لاکھ روپے لے کے گھر ناجائز بنوا دیں گے, پھر یہ کیسے توڑوائیں گے؟ کیونکہ یہ کانے ہیں, یہ پہلے چوری خود کرتے ہیں, بعد میں الزام پبلک پہ لگاتے. ایسا نہیں ہوتا. یہ آئے وہاں سے روڈ کلیئر کر کے آ جائے, یہاں جو ناجائز گھر ہے ان کو بھی توڑ دے, ہم ان کے ساتھ ہیں. ایسا نہیں, یہ کچھ کرنا نہیں چاہتے, یہ صرف ہلا بہانی ہے اور کچھ بھی نہیں. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کیا کراچی وہی شہر نہیں ہے جسے دا سٹی آف لائٹ کہا جاتا ہے, جس کے ذریعے پورے پاکستان کی ریونیو جنریٹ ہوتی ہے؟ کیا یہاں کے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ ایک شفاف طریقے سے بارش کو دیکھا جائے اور اس میں رہیں؟ کون ہے جو ان کی مشکلات کو حل کرے گا؟ اپنے خیالات کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹس میں کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں. ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے پروگرام میں, جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.